میرے بھائیوں، جتنا مٹائیں گے اپنے آپ کو اتنا اللہ کی رحمت کے قریب پائیں گے۔ پھر سجدے سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوا سر اٹھائیں اور اپنے رب سے اپنی حاجت کا سوال کریں۔ یہ جو قومے کی دعا آتی ہے، رب اغفر وارحم، بہت کافی دعائیں ہیں، اللہم اغفرنی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی یا مجبرنی، مختلف دعائیں آتی ہیں۔ تو نماز کیفیت بڑھانی ہو تو پھر میں وہی کہوں، کچھ علماء نے لکھا ہے نوافل میں کریں، لیکن فرائض میں بھی اگر امام صاحب، ہمیں تو نماز مسجد میں پڑھنی ہے نا جماعت میں، تو پڑھ لیں، کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے، اچھا ہے۔ اللہ میری مغفرت کر دیں، مجھ پہ رحم کر دیجیے۔ اور وہ بھی وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، کہ جو آپ جانتے ہیں میرے گناہوں کو یا اللہ اسے درگزر فرما دیجیے، وغیرہ جو بھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ اظہار عاجزی اور انکساری کے لیے دوبارہ سجدے میں جائیے، وہی الفاظ دہرائیے۔ پھر جب نماز کا آخر میں تشہد کی جب باری آتی ہے تو تشہد کے لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور جس طرح تحیات سے آپ زبانی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلی بات نماز سیکھیں میرے بھائیوں، نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ ہم کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا مطلب ہے؟ کتنوں کو آتا ہے؟ اکثروں کو نہیں آتا، بس رٹی رٹائی چیزیں بولی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں طوطے کی طرح۔ تمام بدنی عبادات، مالی عبادات، قولی عبادات، سب اللہ کے لیے۔ اس طرح دل میں بھی یہ دھیان تازہ کیجئے کہ ملک و حکومت بھی صرف اور صرف اس ذات پاک کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں ایک محبت کا جذبہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اور اس بات کا عقیدہ رکھیں آپ کا یہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے گا، فرشتے لے کے جائیں گے، پیش کریں گے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ آپ کے ایک امتی نے آپ کو سلام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برزخ میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا جمہور عقیدہ۔ ان کو پیش کیا جاتا ہے سلام، اور جب سلام پیش ہوگا تو جواب نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زبان مبارک سے جو جواب بھی مرحمت فرمائیں گے، اور اس کے بعد اپنے اور دوسرے نیک مسلمانوں پر سلام بھیجیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک لوگوں، ہم پہ بھی سلام، یا اللہ ہم پہ بھی رحم کریں، سلامتی ہو نیک لوگوں پہ بھی، نیک مسلمانوں پہ بھی، نیک لوگوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ تمام نیک بندوں کی تعداد کے بقدر آپ کو سلام لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اس کی وحدانیت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی شہادت دی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تجدید ایمان کریں ہر وقت، ہر اس شہادت کا تجدید ایمان۔ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے بھائیو، یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، تو اس کی تجدید کرنا، اس کو فار گرانٹیڈ مت دیں کہ بس مسلمان ہو تو مسلمان ہی ہو۔ ہر روز تجدید ہو، ہر وقت تجدید ہو، ہر نماز میں تجدید ہو، ہر اذان میں تجدید ہو۔ شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اس کے بعد آخر میں تواضع اور خشوع اور تذلل اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے عادی یا معثورہ میں سے کوئی دعا مانگنی چاہیے، جو مسنون دعائیں ان میں سے کوئی بھی مانگیں، اور اس کی قبولیت کی بھرپور امید رکھیں، اور اپنی دعا میں اپنے والدین اور سارے مسلمانوں کو شریک کر دیں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمن، اللہم اغفر لنا، کیا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اس طرح کی کوئی بھی دعا یا جو بھی، سب کو شامل کریں۔ سلام پھیرتے ہوئے ملائکہ اور حاضرین کی نیت کریں،
کہ میں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو لوگ حاضر ہیں اور جو فرشتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کب پڑھی تھی آخری دفعہ اس طرح کی نماز؟ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اپنے نفس کو احساس دلائیے کہ آپ نے نماز کو کما حقوق ادا نہیں کیا، بہت کمی ہوئی، بہت کوتاہی ہوئی، جس پر آپ کو شرمندگی اور خوف کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ اندیشہ دامنگیر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہی نہیں ہوئی، ممکن ہے کہ میری کسی ظاہری یا باطنی خطا کی وجہ سے اسے میرے منہ پر واپس مار دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ میرا کریم رب اپنے لطف و کرم سے میری نماز کو قبول کرے گا۔ کیا یہ ہے ایمان؟ نہ تکبر آئے گا، نہ امیدی ہوگی۔ یحییٰ بن وثاب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک بڑی پریشانی اور غم کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ ابراہیم غالب نخی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد گھنٹے تک اس جگہ پر اس طرح بیٹھے رہتے تھے جیسے بیمار ہیں۔ خشوع والوں کی نماز کا یہی حال ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون میں یہ بھی شامل ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگ نمازوں کی حفاظت بھی ہمیشہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کیا حال ہے آپ کا؟ استغفر اللہ، کیسی نماز پڑھی! جس بندے کا سلام پھیرنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت نہیں ہوتی، اس جس طرح انہوں نے لکھا ہے ایک امید اور خوف کے درمیان والی، وہ تو کچھ عرصے تک اس موڈ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے بات کر سکوں۔ ادھر ہم سلام پھیر دیں، سلام ادھر سے باتیں شروع۔ بہرحال درجات عالیہ کے مزید حصول کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم بصلاتهم خاشعون۔ ایمان کے بعد نماز کی وجہ سے مومنوں کی مدح اس خاص نماز کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یہ مومنین کامیاب ہونے والے ہیں، اس خاص نماز کی وجہ سے جو خشوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ پھر اللہ نے فلاح پانے والوں کی صفات کا تذکرہ نماز کی حفاظت کی وجہ سے فرمایا آگے چل کے والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ پھر ان صفات کے ثمرے کے طور پہ بتائیں جب یہ والی نماز پڑھی جائے گی اور باقی بھی ساری صفات، پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ہے جنت فردوس کے وارث، یہ لوگ ہیں جو ایسی نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، دائمی طور پہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی بحث کے اختتام پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان نمازیوں میں سے بنا لے جن کو نماز کے صلے میں فردوس کی دائمی نعمت سے نوازا جائے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائیں جن کے اقوال تو خوبصورت ہیں مگر اعمال انتہائی کبھی۔ انک جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔